اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے آنسو بہانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے وارث تطہیر بے پردہ کھڑی ہے دشت میں وارث تطہیر بے پردہ کھڑی ہے دشت میں ایک چادر بھی نہیں ہے ایک چادر بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے لائی تھی دو پھول اپنی گود میں بے رباب لائی تھی دو پھول اپنی گود میں بے رباب ایک مقتل کے لیے ایک مقتل کے لیے ایک قید خانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے ڈھونڈنے نکلے ہیں آدھا پشت خیمے کی طرف ڈھونڈنے نکلے ہیں آدھا پشت خیمے کی طرف لاشائے بشیر نیزے لاشائے بشیر نیزے پر اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے نوک نیزہ پر اٹھا کر شام کے بازار میں نوک نیزہ پر اٹھا کر شام کے بازار میں شگر لہراتا تھا چادر شگر لہراتا تھا چادر دل دکھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے آتے جاتے جس کو دیکھو ظلم کرتا ہے شدید آتے جاتے جس کو دیکھو ظلم کرتا ہے شدید پشت عابد رہ گئی ہے پشت عابد رہ گئی ہے تازیانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی خبر اٹھانے کے لیے روتے روتے جا رہی ہے بچی سوئے القبا روتے روتے جا رہی ہے بچی سوئے القبا نیل رخ ساروں کے غازی نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے مومنی سے درخواست ہے کہ 5 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کر کے حاضرین کے تمام بیماروں کو خصوصاً میری بہن جس کا 9 تاریخ کو کینسر کا آپریشن ہے اور دوسرے میں مہدی بھائی بھی بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے آیت کریمہ کا تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی چلتی تیگ تجھ پر دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی چلتی تیگ تجھ پر دیکھ کر. یہ کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. میں نہیں تھا خوبرو. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. ہاں تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. دور دفتر
سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتاد سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین درمیاں لاشوں کے ہائے ہائے مقتل میں کھڑی ہیں زینب درمیاں لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہیں زینب درمیاں لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب درمیاں لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندی ہیں زینب درمیاں لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم کس طرح خاک پہ گش کھا کے گری ہیں زینب درمیاں لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب دن کی دھوپ آ کے گئی رات
گئی رات کی اوسا کے گئی سج رہا ہے ابھی دربار کھڑی ہیں زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نوے بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں راہ حق میں جو کہ گھر بار لٹاتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد سو جو جاتے ہیں تو زنجیر سو جو جاتے ہیں تو زنجیر دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھے کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھے زیبا کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں زیبا کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں راہ حق میں جو کہ گھر بار لٹا دیتے ہیں صلوات والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا
وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. آج بہت مختصر سی گفتگو، اور آج ہم جس ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، سیدہ زینب الکبریٰ شریکۃ الحسین صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی جب بیوی دنیا میں تشریف لائی ہیں، ولادت ہوئی ہے، تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تشریف لائے اور بیوی کو دیکھ کے بہت روئے. تو بیوی نے فرمایا کہ اے بابا، آپ میرے تمام بچوں کی خوشی کرتے تھے، مجھے مبارکباد دیتے تھے، مگر آپ اس بیٹی کو دیکھ کے میرے کیوں روئے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ مصائب سہے گی جو کسی بھی عورت کو دنیا میں نہیں ہے. تو اسی وقت جناب رسول خدا نے جو ایک خطاب دیا، ام المصائب، آپ ام المصائب ہیں. اور زینب کے معنی ہیں، آج میں تھوڑی سے فضائل کے 2-4 جملے کہہ دوں مصائب سے پہلے، کہ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت. اور باپ کی زینت سے مراد یہ ہے کہ باپ اگر خدا کا شیر ہے تو یہ اس کی زینت، اور اگر علی جو ہیں حق ہیں تو یہ پھر حق کی زینت. بے شک. علی اگر فزت برب الکعبہ کہنے والے ہیں، یا من کنت مولا فہذا علی المولا کے مقام پر فائز ہیں، تو یہ ان کی زینت بے شک بے شک. اور باپ کی زینت ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ، علی اگر رحمان کی زینت ہیں تو بی بی جو ہے نا علی کی زینت ہیں. بے شک بے شک. اور علی کی مولا علی علیہ السلام نے جو توحید کی پہچان کرائی ہے نا، دیکھیں وہ کوئی بھی اس دنیا میں کوئی شخصیت نہیں گزری جس نے توحید کو جس طرح بیان کیا ہو. اور ہمارے بتانے کے لیے یہ نام ہے، دیکھیں یہ ایک معرفت کی بات ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں بتانے کے لیے باتیں ہیں، نام ہیں. اس گھر میں جو نام رکھے گئے نا، فاطمہ کوئی صغرا ہے، کوئی فاطمہ کبریٰ ہے، کوئی فاطمہ ہے، اور کسی کا نام علی اکبر ہے، کوئی علی زین العابدین ہے، کوئی علی اصغر ہے. مگر یہ منصب میں جو ہے نا، اس گھر میں ہم نے دیکھا کہ بیٹی کے لیے باپ کو کھڑا ہوتے تھے. ہم نے اس گھر میں جو دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا کہ نواسے ہیں مگر رسول وقت کے کاندھوں پہ سوار ہیں اور ان کے گیسوؤں کو پکڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے منصب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو بچایا، اور اپنا سب سے زیادہ جو اس اسلام پہ لٹا ہے نا، وہ علی کا گھرانہ، علی کے بچے، خود علی. بی بی کے تعارف کے اندر ایک علامہ حسن نے ایران سے کتاب لکھی ہے، اسی وقت میرے شیلف میں موجود ہے. میں نے اس پہ پڑھا کہ بی بی وہ واحد ذات ہیں جن کے باپ شہید، جن کے دونوں بھائی امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، 18 بھائی شہید، بی بی کے 2 بچے شہید، بی بی خود شہادہ. اس قدر مظلومیت بی بی پہ گزری ہے کہ، اور دیکھیں ان کے ہاں جو مقام ہے، بی بی علم لدنی کی مالک ہیں. اس بات کا ثبوت میں آپ کو قرآن سے بھی ایک حوالہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ، جناب خضر کا آپ نے سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ جب خضر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. تو سوال یہاں پہ عالم دین اور کچھ علماء نے کہا کہ جناب خضر کون تھے؟ جناب خضر کوئی نبی تو تھے نہیں، تو زانو ادب ایک نبی نے کیوں ان کے سامنے باندھا؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے. اسی طرح جناب ابو طالب اپنے وقت کے ولی تھے. انہوں نے بازو جو زانو ادب نہیں باندھا. اب آپ دیکھیے کہ جب شام غریبہ ہوئی ہے تو جناب زینب سلام اللہ نے پوچھا ہے کہ
کہ اے میرے بیٹے کیا ہم اس خیمے میں چل کے مر جائیں اور ہم باہر آ جائیں، یا ادھر جب قید سے رہائی ہوئی ہے تو امام نے کہا ہے یزید سے کہ اے یزید ٹھہرو، پہلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ہم رہائی چاہتے ہیں یا اس قید میں رہتے ہیں۔ تو ان کے وہ مقامات ہیں کہ جو ہماری زبانیں جو ہیں بیان نہیں کر سکتی، بے شک کر سکتی۔ اور بس یہی ایک مختصر سا تعارف ہے بی بی کا، کہ بی بی جو تھیں کا ایک لقب ہے شریکت الحسین۔ تو شریکت الحسین سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کربلا میں چلی گئی تھیں تو اس لیے شریکت الحسین بنی۔ بی بی کا جو مقام ہے شریکت الحسین کے، بی بی جو تھیں وہ اس مقام پہ تھیں کہ جو شریک حسین ہوئی ہیں۔ اگر بی بی کربلا میں آئی ہیں تو بی بی کا ایک اپنا ایک کردار تھا، اور یہی بات تو کہی تھی محمد حنفیہ سے امام حسین نے، کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں اہل حرم کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میری بہنوں کا ہونا میرے ساتھ بہت ضروری ہے۔ بی بی نے دین کو امام حسین کے بعد جو پورا دین بچایا ہے وہ سب شریکت الحسین ہے۔ اسی لیے تو ایک فقیر نے اجمیر سے آواز لگائی تھی، دین است حسین، بادشاہ است حسین۔ اگر امام حسین دین ہے تو جناب زینب دین ہے۔ یہ شریکت الحسین اس معنی میں ہے کہ دین کے معنوں میں، مگر افسوس صد افسوس کہ زمانہ نہیں پہچانا۔ افسوس جسے، اور جناب زینب جسے رسیوں میں یہ باندھ کر لائے تھے، جناب زینب نے دربار شام میں قیامت تک ان ظالموں کو رسیوں سے باندھ دیا ہے۔ بے شک اور مولا سجاد فرماتے تھے کہ مجھ پہ سب سے بڑی مصیبت جب ان سے پوچھا کہاں آئی تو انہوں نے کہا شام شام شام۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت آپ پر کہاں آئی تھی؟ تو امام سجاد نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں دربار میں اور اس جگہ بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو جب دربار میں پکارا گیا کہ ان میں زینب کون ہے، ذرا زینب کو سامنے لے کر آؤ، تو مجھ پر یہ سب سے بڑا مصیبت کا وقت تھا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جب بی بی آئی ہے نا قافلہ لے کے مدینے میں واپس آئی ہیں، اور بشیر نے جب خبر دی ہے کہ امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے، تو بی بی جو تھی سیدھا کہا اے بشیر مجھے میرے نانا کے روزے پہ لے چل۔ جب بی بی نانا کے روزے پر آئی ہیں تو دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی دروازے کے اوپر اور کہا کہ اے نانا میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں اپنا ظلم کبھی اپنے باپ سے نہیں کہتی، کبھی بھی اپنا ظلم اپنے بھائی سے نہیں کہتی۔ جب بھی ان کی ماں نظر آتی ہے تو تمام بیٹیاں رونا شروع کر دیتی ہیں اور اپنا ظلم جو ہے اپنے ماں سے کہتی ہیں۔ جب نانا کے روزے پہ گئیں تو کہا کہ اے نانا وہ حسین جو آپ کی گودوں میں کھیلا کرتا تھا، جس کے گلے کے آپ بوسے لیتے تھے، میں اس کا ایک کرتا لائی ہوں خوب بھرا، اس نے آپ کے دین پر قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ پھر وہاں سے جب بی بی نکلی ہیں اور اپنے بچوں کو کبھی نہ رویا، جب قید سے رہا ہوئی تو کبھی اونا محمد کا ماتم نہیں کیا۔ بی بی کا صبر دیکھیں کہ جب قافلہ آ گیا تو نانا کے روزے پہ کبھی اونا محمد کا ذکر نہیں کیا۔ پھر جب گھر چلی گئی تو وہاں پر جب پرسہ لے رہی تھی اور مدینے میں اتنا کوہرام بچا ہوتا، اتنا شور تھا رونے کا کہ کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی اور کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ تو جب بی بی نے کہا اے میرے بیٹے سجاد مجھے جو ہے میری ماں کی قبر پہ لے چلو، میں وہاں جا کر کہوں گی۔ اور جیسے ہی جنت البقیع پہنچی ہیں وہاں قبر پہ تو اپنے آپ کو جناب زینب نے گرا دیا اور لپٹ کے قبر سے اپنے تمام دکھ بیان کیے اور کہا کہ اماں یہ اگر گھر ہوتا
تو میں اپنی چادر ہٹا کے دکھاتی کہ میرے شانوں پہ اور میرے ہاتھوں پہ رسیوں کا کتنے نشان ہیں. اور جب بی بی پرسہ لے رہی تھی تو جناب عبداللہ نے کہلوا بھیجا کہ اے سجاد، اے میرے وقت کے امام، زینب سے کہیں کہ اپنے گھر تشریف لے آئیں. تو جناب زینب جب اپنے گھر میں پہنچی ہیں تو وہاں پر عبداللہ گھر میں نہ تھے. پیچھ گھر میں بیٹھ کے رونا شروع کیا تو جناب عبداللہ آئے اور جناب عبداللہ نے آ کر کہا کہ اے ضعیفہ، آپ کون ہیں جو میرے گھر میں آ گئی ہیں؟ اس وقت میری زوجہ موجود نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں اور جب میری زوجہ آئیں تو آپ آئیے گا. تو جناب زینب نے کہا اے چچا کے بیٹے عبداللہ، تو نے پہچانا نہیں، میں ہی تو زینب ہوں. تو جناب عبداللہ غش کھا کے گر پڑے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو کہا کہ اے زینب، مجھے سناؤ کربلا میں کیا ہوا. تو جب امام حسین کی شہادت پڑھنے لگی کہ میں نے 70 قدم سے دیکھا کہ میرا بھائی جو تھا ذبح ہو رہا تھا. اے عبداللہ، میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرے بیٹے کس طرح میدان میں گئے. میں تجھے کیا بتاؤں کہ علی اکبر کس طرح میں نے رخصت کیا. اے عبداللہ، میں تجھے کیا بتاؤں. تو عبداللہ کو جب سنا رہی تھی تو ان کے ہاتھوں سے چادر سرک گئی تو عبداللہ بے ہوش دوبارہ ہو گئے. تو ان سے جب عبداللہ دوبارہ ہوش میں آئے تو فرمایا اے عبداللہ، کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ تو کہا کہ نہیں زینب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فاتح خیبر کی بیٹی کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان ہیں، یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہو رہی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم ظالمین کو نم رسید فرما. الہی اے آمین. اللہ، اس ذکر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الہی آمین. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. الہی آمین. اے پروردگار عالم، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے وقت امام کا ظہور فرما الہی آمین. اور ہمیں ان کی ساتھ بیٹھ کے مجلس کرنے کی توفیق عطا الہی فرما. آمین. وہ زیب ممبر ہوں، وہ اپنے مصائب اپنے دادا کے مصائب پڑھیں اور ہم سنیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. زیارت جناب زینب پڑھیں.